پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ڈی ایسکیلیشن کے لیے میڈیٹیٹر کا کردار ادا کرنے سے انڈیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انڈیا اس نقصان کو برداشت نہیں کر رہا اور ایک منجھے ہوئے سفارتکار ایس جے شنکر نے تھرڈ ڈگری الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ انڈین کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ انڈین وزیر خارجہ کی پاکستان کی ایران و امریکی پرپوزل کے متعلق شدت پسندی انتہا درجے کو پہنچ گئی، اور یہ پہنچنی تھی، کیونکہ انڈین سفارتکاری کا 2 دہائیوں کا بھرم ٹوٹ چکا ہے اور اس خطے میں انڈیا ریجنل پاور کے طور پر پٹ رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہما خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ وتھ ہما خان۔ انڈیا کو چابہار سے نکلنا پڑ گیا، روس سے تیل کی خریداری سے بھاگنا پڑا ہے، مودی کو چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، بنگلہ دیش سے تعلقات میں کشیدگی بڑھی ہے اور انڈین نواز حکومت چلی گئی۔ مئی میں پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں نقصان اٹھانا پڑا اور پوری دنیا کے سامنے سفارتکاری کا اوڑھا ہوا لبادہ بے نقاب ہو گیا۔ سفارتی میدان میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا افغان طالبان کی سپورٹ سے پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹ دیتے ہوئے سلکی کوریڈور میں خود سیکیورٹی تھریٹ بن گئے۔ انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک یورپ کوریڈور میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی کشیدگی نے پروجیکٹ کو ملنے والی سپورٹ ختم کر دی۔ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ انڈیا کے لیے تھریٹ بن گیا۔ بنگلہ دیش میں چائنا اور پاکستان کا مشترکہ بیس انڈیا کے لیے ایک مکمل سیکیورٹی بلاک بن گیا ہے۔ افغان و طالبان کو تاجکستان سے لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا اور انڈیا سے اینی ایئر بیس خالی کروا لیا گیا۔ دکن پورٹ سے بھی انڈیا کو ملنے والی سپورٹ ختم ہو رہی ہے۔ انڈیا ایویلیشن میں جا کر دفاعی پوزیشن اختیار کر رہا ہے، جبکہ اس کا حریف خطے سے باہر نکل کر سیکیورٹی بلاک چین بنا رہا ہے۔ افغان طالبان کی شکست بھی انڈیا کے لیے ایک تھریٹ ہے، اور یہ تمام تھریٹ انڈیا کو صرف 1 سے 1.5 سال میں ملے ہیں، اور پاکستان کے آگے بڑھنے کا عرصہ بھی یہی ہے۔ انڈین مزید چیخیں اور چلائیں گے، کیونکہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری انڈین کے اعصاب پر حاوی ہو چکی ہے۔ وہ پاکستان کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی زبان سفارتی نہیں بلکہ ہندو سوچ کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہ اس خطے میں ابھرتی ہوئی ریجنل پاور کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے، بلکہ خود کو دفاعی پوزیشن میں جاتا ہوا دیکھ کر اپنے ملک کی سالمیت کو کسی اور مقام پر دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں کئی لوگوں پر پیسہ بھی لگا رہا ہے جو عوام کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک کمزور ملک کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان جانے انجانے میں انڈین ایجنڈے کو بخوبی آگے پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ناسمجھ کارکنان نے جن کو اپنا خیر خواہ سمجھا ہے وہی اصل اس سیاسی جماعت کے دشمن ہیں، جو پاکستان کی سیاست و سفارتکاری کی کامیابی پر انڈین وزیر خارجہ کی طرح چیخ رہے ہیں۔ تحریک انصاف پر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ ان کے کارکنان مرکزی قیادت کی ہدایت کو تسلیم کرنے کی بجائے پروپیگنڈا مشینوں اور یوٹیوبرز سے ہدایات لے رہے ہیں۔